کہ حساس معاملہ ہے قربانی کو کبھی بھی مذاق نہ کریں، اس کا مذاق مت بنائیں۔ اس صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور اس جانور کے دانت کے حوالے سے مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا تجھے پسند نہیں ہے چھوڑ دے، لیکن دوسروں پر حرام نہ کر، دوسروں پر حرام نہ کر۔ یہ جو ایک اور فتنہ ہے کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے 2-4 سال سے، یعنی رب رسول نے جس کو حلال کرا دیا ہے بندہ اس کو کہہ رہا حرام ہے، تو یہ نص ہے قرآن کی، یاد رکھنا۔ رب کے حرام کردہ چیز کو جو بندہ حلال قرار دے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور رب کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے گا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ یہ فتویٰ نہیں ہے کسی مفتی کا، یہ میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، اس لیے اپنے پاس سے حرام حلال کے فیصلے نہ کیا کریں، ہر بندہ مفتی نہ بنا کرے۔ بڑے حساس معاملے ہیں اور بڑے سخت وعیدیں ہیں۔ حضور نے صحابی رسول کو فرمایا تجھے یہ دانت پسند نہیں ہے لیکن یہ عیب تک نہیں پہنچ رہے، یہ دانت ٹھیک ہے، قربانی پر لگ سکتا ہے، حلال ہے، جائز ہے، تو نہیں کرتا نہ کر، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے حرام کا فتویٰ نہ دے۔ اور ایک روایت اور سنا دو، سبحان اللہ کو ذرا باتوں کی سمجھ آ رہی ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں جی؟ پھر لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب مسئلے نہیں بتاتے، آج تو سارے میں مسئلے بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، چونکہ انڈیا کے اندر گائے ذبح کرنے پر حکومتی سطح پر پابندی ہے، اعلیٰ حضرت کا دور تھا تو آپ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ہر دور میں سرکاری مولوی ہوتے ہیں، کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے ان مولویوں کو کہا ہے کہ قربانی آپ نے کرنی ہے، گائے کی قربانی ہمارے شریعت نے ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، تو آپ بکری کی کر لو، دمبے کی کر لو، اونٹ کی کر لو، گائے کو ذبح نہ کرو، اس کی قربانی نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا، حضرت علماء نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، قربانی کرنی ہے، گائے کی نہیں کریں گے، بکری اور دمبے کی کر دیں گے، اونٹ کی کر دیں گے، اور انہوں نے لکھ کر فتویٰ صادر کر دیا کہ جی اس دفعہ قربانی گائے کی نہیں کی جائے گی، یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ یہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے، صرف چھوٹے جانور کی قربانی کر لیں یا اونٹ کی کر لیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا حضور یہ جو فتویٰ صادر ہوا ہے، جاری ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور جس نے ایسا کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر آپ نے آگے جو فیصلہ آپ نے فرمایا جس بندے نے جس جانور کو رب نے حلال کرا دیا، رسول اللہ کی شریعت نے حلال کرا دیا، اگر کوئی بندہ اپنے پاس سے اس کو حرام کا فتویٰ دیتا ہے تو آپ نے فرمایا جن رسیوں سے قیامت کے دن مشرکوں کو باندھ کے جہنم میں ڈالا جائے گا نا، مشرکوں کے ساتھ اسی رسی میں اس مسلمان کو بھی باندھ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔